السلام علیکم، اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناصر مصطفیٰ۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ امریکی سینیٹرز کا مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش۔ 4 امریکی سینیٹرز کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مداخلت کے لیے خط۔ کہا صدر ٹرمپ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مواصلاتی نظام کی بحالی، کرفیو اور لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے مودی سے ملاقات کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والے انسانی المیہ کے خلاف اور خاتمے کے لیے فوری ایکشن لیں۔ مودی پر کرفیو، لاک ڈاؤن ختم کرنے اور گرفتار کشمیریوں کو رہا کرنے پر زور دیا جائے، خط میں مطالبہ۔ آئیں چلیں سب مظفر آباد بن کر کشمیریوں کی آواز۔ وزیر اعظم عمران خان آج مظفر آباد میں جلسہ عام سے خطاب میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ وزیر اعظم کشمیریوں کو یقین دلائیں گے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹ۔ کہا وزیر اعظم کی قیادت میں بھارتی مظالم کے شکار کشمیری عوام کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ صدر مملکت کی پارلیمنٹ میں تقریر، کشمیر پر خصوصی فوکس۔ کہا کشمیر میں نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بھارتی اقدامات عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن چکے ہیں۔ بھارت سے کہتے ہیں کہ حالات اس مقام پر نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ گزشتہ حکومت میں کرپشن کا بازار گرم رہا ہے۔ سابق حکمرانوں نے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ سے خطاب۔ کہا گردشی قرضے ورثے میں ملے ہیں۔ پچھلے مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی، ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ صدر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ صدر مملکت کے ڈائس کا گھیراؤ، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ گرفتار اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ کرنے پر احتجاج کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا 40واں روز۔ قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ کشمیری خوراک ادویات کے لیے تڑپنے لگے، بچے دودھ کے لیے ترس گئے۔ انٹرنیٹ سروس معطل ہونے سے طلبہ داخلے اور اسکالرشپ کے آن لائن فارم جمع کروانے سے محروم۔ لاکھوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ امریکہ میں مقیم سکھ برادری کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ نریندر مودی کے خلاف ریلی کی تیاریاں مکمل۔ ریلی کے لیے 53 فٹ کے ٹریلر پر بڑے بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ شہباز شریف کی زیر سربراہی نون لیگ کی مرکزی قیادت کا اجلاس۔ سیاسی صورتحال اور نیب کارروائیوں پر تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان کی لاک ڈاؤن منصوبے پر بھی مشاورت۔ نون لیگی رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت پر متضاد آراء۔ حتمی اعلان 23 ستمبر کو اجلاس میں مشاورت کے بعد ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 149 کے حوالے سے غلط تشریح ہو رہی ہے۔ وزیر قانون فروغ نسیم کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا میں سندھ کا بیٹا ہوں، اس کی تقسیم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کراچی کو الگ صوبے یا الگ انتظامی یونٹ نہیں بنانا چاہتے۔ آرٹیکل 140A بلدیاتی اداروں کو طاقتور بنانے سے متعلق ہے۔ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک کا واحد وفاقی نظریاتی اصولوں پہ جماعت ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اس صوبے کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے۔ کراچی پر غیر آئینی قبضے کی کوشش کی گئی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا 2 ٹوک اعلان۔ بولے وفاقی وزیر قانون نے کراچی پر قبضے کا پلان پیش کیا، سندھ کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے غیر آئینی طریقے سے کراچی کو اسلام آباد سے کنٹرول کیا جائے۔
بلاول بھٹو سندھ کارڈ استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں، عوام کو اشتعال دلا کر لسانی بنیادوں پر ووٹ بینک مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا سیاسی جماعتیں اور ارباب اقتدار بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیں۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا شیڈول طے کر لیا گیا۔ وزیراعظم 23 ستمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے، 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 ملاقاتیں ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی پیر سید غلام شاہ جیلانی طویل عرادت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ آبائی گاؤں نیک شریف جوہی میں آج ادا کی جائے گی۔ پیر سید غلام شاہ جیلانی 4 مرتبہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ شجاع آباد میں تفتیش میں غفلت برتنے پر 2 پولیس اہلکار گرفتار، مقدمہ درج۔ سب انسپکٹر کلیم اور صفدر فائرنگ کے واقعے میں لڑکے کے زخمی ہونے کی تفتیش کر رہے تھے۔ پسٹل اور گولیوں کے خول کو تفتیش کا حصہ نہ بنانے پر ملزمان کو عدالت نے بری کر دیا تھا۔ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابل سے متعلق نیا اعلان جلد کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اورٹیکس کی پریس کانفرنس اور بریفنگ، کہا طالبان سے مذاکرات کے دوران 15 امریکی فوجی مارے گئے۔ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایران پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی برقرار رہے گی۔ اور اسرائیل نے امریکی صدر کی جاسوسی کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں آلات نصب کیے۔ صہیونی ایجنٹ 2 سال تک ڈونلڈ ٹرمپ اور ساتھیوں کی گفتگو سنتے رہے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس کے 3 سابق افسران کے مطابق جاسوسی آلات کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے ٹرمپ کے دفتر کی جاسوسی نہیں کی، اسرائیل نے خبر بے بنیاد قرار دے دی۔